لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بچن کے ساتھ بھائیو، آئیے سب سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ بوڑھا میں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیکی کے خوب کان لگا کر سنوں گا، صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور سوال لگانے والی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گور میں جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ بلڈنگ کا جو پایا ڈالتے ہیں پلر کیا بولتے بنیاد رکھتے ہیں، تو اس میں معاذ اللہ یہ بکرا کاٹ کے اس کا خون گراتے ہیں، نجاست ڈالتے ہیں، اس میں نجس سے بہتا خون جو ہے یہ پیشاب کی طرح انسانی پیشاب جیسے یا فضلہ سمجھو تو وہ یہ بھی محتاط نجاست غلیظہ ہے، ویسے ہی کوئی نعوذ باللہ برکت کے تصور سے کہ یہ بلڈنگ جو ہے یہ بلا سے محفوظ رہے گی یا جلدی بک جائیں گی، اس کے فلیٹ جلدی بک ہو جائیں گے، یا جو بھی اس کا وہ تصور ہو، یہ سارے کے سارے تصورات غلط باطل اور اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بکرے کاٹ کر گوشت اس کا تقسیم کرنا چاہتا ہے اور خون اس میں نہیں ڈالتا تو حرج نہیں ہے، گوشت بھلے تقسیم کرے لیکن اس کو آپ ضروری اور واجب نہ تصور کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد سہیل اتاری ہے۔ میں باپا جان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے نا سال کے 12 مہینے جب مال نصاب پر جب سال گزر جاتا ہے تو اس وقت زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، پر ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جو ہے نا رمضان میں زکوٰۃ دی جاتی ہے اور جو زکوٰۃ لینے والے ادارے ہیں وہ بھی رمضان میں ایکٹیو ہوتے ہیں۔ مرشد اتار سے یہ سوال ہے کہ اس بارے میں وضاحت کریں۔ مرشد اتار پر نور کی برسات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ جبکہ اس مال پر شرائط پورے ہوتے ہیں وہ سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب رمضان ہی میں سال پورا ہوتا ہے یہ ضرور تو نہیں ہے۔ اگر جیسے کہ آپ 2 محرم کو صاحب نصاب بنے تو آنے والی 1 محرم کو سال پورا ہو جائے گا، تو اب 1 محرم سے پہلے آپ کو زکوٰۃ دے دینی ہے۔ رمضان کا انتظار کریں گے تو گناہگار ہوں گے، بلا اجازت شرعی اگر انتظار کریں گے تو حقدار ملتا ہی نہیں، کوئی صورت ہی نہیں ہے زکوٰۃ دے کس کو آدمی، تو وہ ایک الگ ہونے کی صورت ہے، ورنہ زکوٰۃ تو وقت ہونے پر دینی ہے۔ رمضان مبارک کا انتظار نہیں۔ اب بہت سارے مسائل میں چونکہ معلومات نہیں ہے تو اسی طرح رمضان میں یہ زکوٰۃ کے تعلق سے معلومات لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور رمضان میں چونکہ ثواب زیادہ ملتا ہے شاید اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں، مہینے 2 مہینے 3 مہینے پہلے ہی ان پر زکوٰۃ اس مال کی فرض ہو چکی ہے، اب بلا وجہ تاخیر کی شریعت میں ممانعت ہے کہ چلو رمضان کی فضیلت تعلیم فضیلت کی صورت میں رہی نا، تو وہ تو شریعت میں ممانعت
آگے گناہگار ہوں گے آپ بلا وجہ تاخیر کریں گے تو. اور یہ رمضان کا انتظار یہ وجہ نہیں ہے کوئی. تو وہ آپ جب آپ کی زکوٰۃ کا وقت آ جائے اس کو ادا کر دیا کریں. اور یہ ادارے بھی زکوٰۃ دینے والے ایکٹیو ہوتے ہیں رمضان میں. یہ بھی بات درست ہے آپ کی کہ یہ کون دیتی رمضان میں اس کا علاج کیا کرے. اس لیے لوگ رمضان میں لیتے ہیں زکوٰۃ. اب اس میں ایک صورت ہے رمضان کی جو فضیلت پانا چاہے تو رمضان ہی میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو, اس کی صورت تو ہے. اور وہ صورت یہ کہ جس دن اس کی جیسے اس کا جب ٹائم پورا ہو جائے نا صاحب نصاب بننے کا, کہ وہی میں جیسے 2 محرم شریف کا آپ کو مثال دی ہے. تو یکم محرم کو جیسے آپ کا سال پورا ہو گیا اس دن میں اس سے کچھ دن پہلے بے شک شعبان المعظم میں یعنی کہ وہ اس 1 تاریخ سے پہلے آپ اپنے سارے مال کا کسی کو قبضہ دے دیں, مالک بنا دیں. ہاں بطور زکوٰۃ نہیں, ویسے ہی مالک بنا دیں. آپ کو میرے سال پورا نہیں ہوا جب تک زکوٰۃ فرض ہوتی نہیں ہے. سال پورا ہونے سے پہلے آپ کسی کو مالک بنا دیں. بے شک شوہر اور اپنی بیوی کو مالک بنا دیں, باقاعدہ قبضہ دے دے اپنے مال کا. اور وہ اگر رکھ لے تو پھر وہ گیا یا اس پہ کیس کر دیں, ہمارا بری کر دیں اور اس کو مالک بنا دیں. اب وہ مالک بن جائے سارے, خالی بول دیا کہ تم اس کے مالک, اس طرح مالک نہیں ہوگی, قبضہ دینا پڑے گا. گھر ہے تو جیسے اس کے کاغذات اس کے حوالے کر دیے, گاڑی کے کاغذات حوالے کر دیے, چابیاں حوالے کر دی, رقم ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں جا کے رکھ دی وغیرہ. اس کو پورا قبضہ دیا جائے جس کو قبضہ کہا جا سکے, یا اس نے جہاں کہا وہاں رکھوا دیا جائے, ڈلوا دیا جائے وہ چیز. یہ اب آپ ہو گئے فقیر, جبکہ ایسی صورت آپ کے لیے ممکن ہے, بچوں کے لیے ممکن نہیں ہوتی ہے صورت, اتنی جائیداد میں پھیلی نہیں ہوتی ہے اس کی. تو اب یہ کہ آپ بالکل فارغ ہو گئے, اب تو فقیر ہو گئے نا. اب رمضان مبارک میں چاہے تو وہی جس کو آپ نے مالک بنایا ہے, ہی لائق تو ترکیب آپس میں بن سکتی ہے, تو وہ آپ کو رمضان شریف کی جس تاریخ کو آپ چاہیں وہ آپ کو اس کا مالک بنا دے. اب آپ رمضان شریف کو مالک نصاب بنے تو اب آئندہ سال رمضان شریف میں آپ زکوٰۃ دیں. اسی طرح ہر سال آپ رمضان میں زکوٰۃ دے سکیں گے. جب آپ رمضان میں ہی آپ کا سال پورا ہوا کرے گا. لیکن یہ کرنے سے پہلے کسی مفتی سے پھر مشورہ کر لینا, کیونکہ خالی میں نے مدنی چینل پر بول دیا تو یہ ناظرین جو ہے کوئی چائے پی رہا ہوگا, کوئی بچوں سے کھیل رہا ہوگا تو پوری بات سمجھ آئے گی نہیں, اور کچھ غلطی کرے گا تو پھر وہ ہیلا درست کر نہیں پائے گا. خالی بول جائے گا تو مالک ہے, تو مالک اس طرح نہیں ہو جائے گی یا ہو جائے گا کوئی. یہ کہ ہیلا میری سمجھ میں آتا ہے. اگر رمضان شریف میں زکوٰۃ دینے کا اگر جذبہ ہے تو انشاءاللہ اس طرح وہ صورت بن سکتی ہے. یہ وہ ہیلا باپا کا بھی تو اسلامی بہنوں کو تو یہ نہیں بھولے, وہ پورا سال ذہن بناتی رہے گی اپنے گھر میں, کچھ کر لو کچھ کر لو کچھ کر لو, اور وہ اس نے دینا دینا ہے نہیں. کیونکہ یہاں بدقسمتی کہوں یا کیا کہوں کہ یہاں پر ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کی فضا بھی نہیں ہے. یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان جو آج کل جو تعلقات چلتے ہیں فضا بھی نہیں ہے. وہ چھپاتا ہے, وہ چھپاتی ہے, یوں تو وہ بیوی کو پتہ نہیں کسی کو تو دے دے گا, لیکن گھر میں مجھے نہیں لگتا کہ بیوی کو مالک بناوے, سانس واس لگتا نہیں ہے. وہ ایک تو وہ جو میں نے 2 محرم کا 1 محرم بتایا نا, وہ غلط فہمی تھی میری, کہ 2 محرم ہی کو اس کا نصاب پورا ہوگا, اور جس لمحے وہ مالک ہوا تھا, مثال کے طور پر 2 محرم کو وہ دوپہر کے 12 بجے وہ مالک نصاب بنا تھا, تو اب آئندہ 2 محرم کے 12 بجے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. پورے ایک دن کا بھی گیپ نہیں چلے گا. تو جس لمحے زکوٰۃ فرض ہوئی پورے 12 ماہ اس پر ہجری سن کے حساب سے گزریں گے تو وہ زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی. اچھا, اب ایک صورت یہ بھی ہے کہ جیسے کہ 2 محرم کو وہ مالک نصاب بنا, تو 2 محرم کی چلو اس نے زکوٰۃ دے دی, وہ اس نے دے دی. اچھا, اب یہ رمضانوں میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال محرم آنے سے پہلے رمضان آ جائے گا, تو وہ ایڈوانس میں رمضان کو ہر سال زکوٰۃ دیتا رہے تو جائز ہو جائے گا, اور رمضان کے فضائل بھی ملیں گے.
नाजायज उसी सूरत में होगा कि वो रमजान में से पहले इस पर फर्ज हो जाती है और रमजान का इंतजार करता है और वो ताखिर करता है, तो एडवांस में देता और ज़कात होती रहेगी रमजान में उसकी, तो अभी हिला करने की और मालिक बनाने की इजाजत नहीं रहेगी। अगर रमजान में निकाल दी उसने ज़कात, लेकिन उसके ऊपर फर्ज मुहर्रम ही में होती थी, एडवांस में निकाल दी उसने, तो जितने माल की निकाल दी सो निकाल दी, लेकिन अगर 2 मुहर्रम तक उसका माल मजीद बढ़ जाता है तो जितना इजाफा हुआ है उस पर मजीद उसको उतनी ज़कात निकालना पड़ेगी। तफसीरी मालूमात के लिए मकतबा मदीना की तरफ से ये फैज़ान ज़कात नामी रिसाला हाजिर है, इसके तकरीबन 150 सफ़े हैं, 150 से कम है, इसको हासिल कीजिए। इसमें ज़कात के ज़रूरी अहकाम बितफ़सील बयान किए गए, इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत मुफीद होंगे। सभी इस्लामी भाइयों को इसका मुताला करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए इंशाअल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान मेहमानुल अख्तारी बाबुल इस्लाम खुफिया कमको अर्ज कर रहा हूँ कि प्यारे बाबा जान मेरा सवाल ये है कि सुना है कि गर्म पानी से वुजू करना मकरूह है, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? प्यारे बाबा जान अक्सर गर्मियों में टैंकी का पानी गर्म होता है, अक्सर देखा गया है कि गर्म का पानी के चक्कर में पानी की टोंटी खोलते हैं, ठंडा न हो जाए तब तक पानी बहता रहता है, तो ये क्या पानी इसराफ होता है? इसका जवाब अता फरमा लें, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। चूल्हे के गर्म पानी से वुजू करने में तो कोई कराहियत नहीं है, अलबत्ता धूप के गर्म पानी का बाहर शरीयत में लिखा है कि इससे वुजू करना मकरूह है। फतवा रुज़ा में मजीद इसकी तफसील आते हैं कि वो धात के गर्म पानी का माना क्या अदालत में कि किसी धात के बर्तन में या धात की टंकी में गर्म हो पानी, तो उसमें कराहियत का हुक्म लगा है मकरूह, क्योंकि इससे बरस कुंवर सफेद दाग होने का भी खतरा है। अब ये कि गर्म पानी, सूरज का जो गर्म पानी हुआ गर्मी का, इस गर्म पानी को अगर आप बहाते रहें कि वो ठंडा पानी आ जाए जब वुजू करेंगे, तो सारे इतना पानी जाया होगा ना, ये जाया करने की इजाजत नहीं। इसके लिए आप बाल्टी या कोई टैंकी का इंतजाम करें और उसमें वो भर के डालें, फेंक नहीं सकते उसको, नापाक नहीं है, ये ठंडा हो जाएगा तो ये वुजू इस पर कर सकेंगे और दूसरा 1000 इस्तेमाल इसके काम आएगा, ये जाया ना करें इसको। दूसरा ये कि इस यहाँ वो लोग भी मतलब शामिल हो जाए इस मसले में कि सर्दियों में भी ये करते हैं कि नल में ठंडा पानी होता है, तो सारा ठंडा पानी तो नल खोल देते हैं और ठंडा पानी जब निकल जाता है, गर्म आ जाता है तो इस्तेमाल करते हैं। अरे ये भी एक अल्लाह की नेमत को इस तरह गटरों में बहा देना, इसकी भी इजाजत नहीं है। इसके लिए भी आप बाल्टी वगैरह में पहले वो ठंडा पानी निकाल लें और फिर गर्म पानी से वुजू या कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब करें। सुस्ती तो होती है, इसमें तकलीफ भी होती है। अफ़ज़लुल अअमाल अहमज़ुहा, अफजल तरीन अमल वो है कि जिसमें जहमत ज्यादा हो तो थोड़ी जहमत कर जाता है, फिर ये पानी जो है और बहुत सारे कामों में आपको आ सकता है। इसका नाकिस मशवरा ये है कि अगर हमारे नाजरीन इस्लामी भाई अपने बाथरूम में बाल्टी रखने का मामूल बना लेना, कि बाज़ औक़ात तो ये चीज दस्तयाब नहीं होती ना बर वक्त, तो सुस्ती होती है और फिर वो अमल याद नहीं आता। अगर ये पहले से चंद चीजें हमारे बाथरूम में मौजूद हों तो फिर उस पर अमल करना बाज़ औक़ात यूं मतलब आसान सा हो जाता है। तो कोई ऐसी पहले से ही ऐसा मामूल हो कि ऐसे बर्तन बड़े बाल्टी वगैरह बाथरूम में रखी हो, वरना अमूमन बाथरूम में अमूमन ये बाल्टियां रखने का रुझान जी हुई है। कपड़े वगैरह धोने के लिए अब आजकल अलग ही पोर्शन होते हैं, कपड़े रख दो, तो वॉशिंग मशीन आजकल कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आमतौर पर कहीं जाने का इत्तेफाक होता है तो बाथरूमों में बाल्टियां होती नहीं है, तो सर्दी या गर्मी के अंदर मतलब सर्दी में इतना इत्तेफाक हुआ है कि वहां से बर्तन मांगना पड़ता है, बाल्टी मांगनी पड़ती है, फिर वहां सारी तरकीब बनानी पड़ती है।
الحمدللہ میں نے اپنے فیضان مدینہ کے باتھ روم میں بھی بالٹی رکھی ہوئی ہے اور گھر میں بھی رکھی ہوئی ہے. ڈاکٹر یہ نہیں کہ بالٹی کے بغیر گزارا نہیں ہے. گرم پانی ٹھنڈا پانی ضائع کرنا اپنی ڈکشنری میں کہاں سے آئے گا. ایک بلب زیادہ نہیں جلانے دیتا ہوں. مطلب میری جو نیچر ہے وہ ڈر لگتا ہے کہ یار کہیں آخرت میں پکڑ نہ ہو جاتی. کامیابی اگر چلی ہے اسلامی بھائیوں کا ذہن بنانے میں, لیکن پر کسی حد تک تو بنتا جا رہا ہے, لیکن ابھی بہت ضرورت ہے. ضرورت ہے اتنی بتیاں جلاؤ. اگر ضرورت ہے آپ کو 100 بلب روشن کرو, باقی ضرورت متحقق ہو تو 100 بلب روشن کریں. اگر ضرورت نہیں ہے تو ایک بلب بھی روشن کریں گے تو اسراف کا حکم لگے گا. یہ شرعی معاملہ ہے, میرے گھر کی بات تو ہے نہیں. پر میں یار ایسا حساس آدمی ہوں کہ ایک بار جب یہ زیر تعمیر تھی نا, یہ فیضان مدینہ, یہ یادگار قصہ ہے میرا. تو میرے خانے والے چپل میرے پاؤں میں تھے, تو وہ ایک کنکر, بڑے بڑے کنکر ہوتے ہیں, تو چپل کے خانے میں کنکر پھنس گیا تھا. گھر چلا گیا, وہ کنکر نکلا فیضان مدینہ کا. فیضان مدینہ کنکر آ گیا, تو واپس گیا اس کنکر کو, میں نے اس کنکروں میں ڈال دیا. نہیں یار یہ اپنی فضیلت نہیں بتا رہا, میں اپنا خاصیت بتا رہا ہوں کہ میں آج سے نہیں, میرا بہت پرانا مطلب ہے کہ یہ ذہن ہے کہ اسراف نہیں یار, مر جائیں گے یار. اللہ کی نعمتیں اس طرح مطلب اپنے ضائع کریں گے, جو ہاتھوں سے قوم کے چندے کو برباد کریں گے. یہ تو وقف کی جگہ ہے. قوم کا چندہ, زکاتیں, خیراتیں, فطرے, یہ مطلب اپنے بے دردی سے اس کو اڑائیں گے تو کیسے ہوگا. لیکن ہماری مسجد میں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, امید ہے. آپ صرف فیضان مدینہ یا دعوت اسلامی کے ہی مدنی مراکز کی نہیں, ہر جگہ کا مسئلہ, ہر اس وقت تقریباً جو بھی سو مدنی چینل پر ایسے متولی حضرات ہیں جو مسجد کے ذمہ داری ہیں یا خادم ہیں یا مؤذن ہیں, کئی ایسے الحمدللہ مجھے امید ہے کہ بہت ساری تعداد اس طرح بھی ہوتی ہے ہمارے چینل پر. ساتھ ہی جو چندے کے ادارے چلاتے ہیں, ویلفیئر وغیرہ, تو یہ سب کے سب اس میں آ گئے نا. ایون کہ جو گھر کے اندر ذاتی طور پر جو پنکھے اور بتیاں وغیرہ جو ہیں جن کا بل یہ خود اپنی جیب سے بھرتے ہیں, آپ تو گویا کہ جنرل بات کر رہے ہیں نا, ہر ایک کو اس میں محتاط ہونا چاہیے. البتہ اوقاف یا وقف کے معاملے میں تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے نا بابا. انڈرسٹوڈ ہے. گھر ہو, دکان ہو, اسٹریٹ لائٹ ہو, اسٹریٹ لائٹیں بھی جن اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے بجھانے کی, بعض ہوگا 8-9 بجے تک دن کے وقت میں بتیاں جل رہی ہوتی, نہیں بجھاتے. منٹوں میں اور 1000 روپے کی بجلی صرف ہو جاتی ہوئی, یہ سب آخرت میں جواب دیں گے. تو اس کے لیے میں نے خود اسٹریٹ لائٹیں دیکھی ہیں, دنوں کو جلتی رہتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان کو. تو یہ خدا کا خوف نہیں کرتے, ان کا ذمہ داری ہوتی ہے کہ بجھائیں. ٹائمنگ ہوتے کہ کتنے بجے جلانی, کتنے بجے بجھانی, اندر اس کو ٹائمنگ ہوتے ہی ہوں گے جلانے کی. یا جب ان کی مطلب بس ان کی طبیعت پر ہے, بجھانی ہے تو فجر کی نماز کے ٹائم پہ بجھا دیں گے. اب نماز اندھیرے میں جا رہے ہیں, ساری یاد اجالے میں, کتے مطلب انہیں کہ ٹہل رہے ہیں, اور اب یہ کہ نمازیوں کا لوگوں کا آنے کا وقت تو بجھا دیتے. یہ بھی تماشا دیکھے میں نے, کوئی بھولنے والا ہی نہیں یار. عقل کہاں ہے, پتہ نہیں کہاں گئی ہے, گھاس چرنے گئی ہے. بڑی کوششیں کی کہ اس راہ نہ ہو, بڑی کوششیں کی کہ اس راہ نہ ہو, رہے آہنا کون ہم یا الہی, رہے آہنا کون ہم یا الہی. تو اس رات سے مجھے تو مولا بچا لے, تو اس رات سے ہم کو مولا بچا لے. کرم یا الہی, کرم یا الہی, کرم یا الہی, کرم یا الہی. آمین, اللہم آمین.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. میرا نام محمد عظیم اتاری ہے. میں حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کوئی اسلامی بھائی صبح سو کر اٹھا اور اس نے صبح کی اور ظہر کی نماز ادا کر لی، اب اسے کام پہ یہ پتہ چلا کہ اس پہ غسل فرض ہے، اب اس حالت میں کیا کرے؟ ظہر و فجر لوٹانا ہوگی؟ اگر نماز قضا کر دی ہے تو ظاہر لوٹانا کیا، اس کو تو مطلب پڑھ رہا ہے فرض، اور توبہ بھی کرنی. اگر اپنی کوتاہی سے نماز قضا ہوئی ہے تو غسل فرض ہے تو غسل بھی کرنا ہوگا. اب بعض لوگ یہ کہ رات کو غسل فرض ہوتا ہوگا تو شرماتے ہوں گے گھر والوں سے، اور فجر قضا کرتے ہوں گے، بہت سے ہوں گے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ گھر کی شرم سے قیامت کی شرم بہت خطرناک ہے، بہت خوفناک ہے. تو شرمایا نہ جائے، کیونکہ یہ اب جن سے شرما رہے ہیں سب تجربہ کار ہوتے ہیں اس کے. یہ آپ کے لیے کوئی نئی ایجاد نہیں ہے یہ غسل فرض ہونا. بے شک حیا اچھی چیز ہے، لیکن یہ حیا کہ جو فرض جس سے ضائع ہو جاتی ہے یہ حیا نہیں ہے، نہیں، یہ حماقت ہے. تو اس لیے وہ فرض غسل اگر ہو گیا تو اس کی وجہ سے فجر قضا یا جماعت بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی اتنا جلدی اٹھے کہ اپنا غسل کر کے با جماعت نماز حسب معمول پڑھ سکے. واللہ تعالی اعلم. اچھا ان کو پتہ نہیں چلا. ہاں انہیں غسل فرض ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود یہ دو نمازیں پڑھ چکے تھے. اچھا اور اب ان کو پتا چلا کہ میرے پر غسل فرض تھا، اب کیا ہوگا؟ ہاں اس صورت میں غیر گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن یہ دونوں نمازیں ان کو قضا کرنی ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا حضور کی خدمت میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. صدقے کے متعلق اکثر لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ بکرا وہ اس کا بکرے کا صدقہ ہوتا ہے اور وہ بھی کالے رنگ کا ہو، اس ٹائپ کا ہو، ایسا ہو ایسا ہو. تو میں آپ کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں کیا مطلب کون سا بہتر طریقہ ہے، کون سا بکرا ہونا چاہیے، کس ٹائپ ہونا چاہیے. اور صدقے کے متعلق یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں حضرت صاحب سے کہ صدقہ کیا مال کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب جو رقم حضرت توفیق اگر ہم کرنا چاہیں صدقہ کسی غریب کو دے دیں یا فیضان مدینہ ہم دے دیں یا کہیں بھی ہم دے دیں تو وہ افضل ہے، یا چیونٹی وغیرہ کو اگر جیسے کوئی چینی ہے یا سوجی اگر مکس کر کے دیتے ہیں یا کسی کو کھانا وغیرہ کھلا دیں صدقے کی مد میں، تو وہ کون سا مطلب بہتر اور افضل طریقہ ہو جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں مطلب اس کا تفصیلی جواب عنایت فرمائیں. ایک تو ہوتا صدقہ واجبہ، صدقات واجبہ، یہ تو اس میں زکوٰۃ فطرہ وغیرہ آ گئے. اچھا، اور آپ جس کالے بکرے کی بات کر رہے ہیں یہ ہیں نفلی صدقات. اور یہ کالا بکرا ہو، کوئی سفید بال نہ ہو، تو یہ سارے ڈھکوسلے یہ باباؤں کی طرف سے چلائے گئے ہوتے ہیں غالباً. مرغی بھی وہ مرغی مانگیں گے تو بالکل پیور وائٹ مانگیں گے آپ سے، اور بھینس بھی منگوا لیتے ہیں بازو کا بھی. بڑا تگڑا بندہ دیکھ کر یہ بھی ہوتا ہے ان کا، یا بھینس کا کچھ دے دیتے ہیں کہ کر لینا اس کو. تو اب بندہ بھینس لے کر قبرستان میں کہاں ذبح کرے گا؟ تو بولے ٹھیک ہے میں آدمی دے دوں گا، پیسے دے دو. تو وہ پتا نہیں کون سے قبرستان میں ذبح کرتا ہے بھینس. صدقہ کالے بکرے کا بھی ہو سکتا ہے جب تک ضروری نہ سمجھے، اور اس کے رقم دے دی جائے تو بھی صدقہ ہو سکتا ہے، مرغی کا بھی صدقہ ہو سکتا ہے، انڈے کا بھی ہو سکتا ہے. تو بات چیزیں مخصوص ہیں، ہمارے انڈا آٹا اور یہ دیتے ہیں، تو اس میں بھی اگر اس کو واجب نہ سمجھے تو حرج نہیں ہے، یہ سب جائز ہے. لیکن خون بہانا افضل ہے نا. ایسے صدقات میں وہ تو جیسے کہ بکرے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت وہ غریبوں میں یا امیروں میں، یا نفلی صدقہ غریب امیر سب کھا سکتے ہیں جبکہ وہ منت کا نہ ہو. ہاں منت مانی اللہ کے لیے کہ
کہ میں اس کا صدقہ کروں گا اللہ کے لیے، تو اب یہ نہ خود کھا سکے گا نہ کسی امیر کو کھلا سکے گا، اب یہ غریب کو دینا ہوگا۔ لیکن عام طور پر منت نہیں ہوتی ہے، نہ منت ماننا آتا لوگوں کو، صحیح معنی میں منت ماننا نہیں آتا۔ منت میں تو وہ کہ اللہ کے لیے مانے منت، اور وہ عبادت کی کوئی قسم سے ہو جس کی منت مانی گئی، وہ فرائض میں سے، فرائض کی کوئی قسم سے وہ ہو، اس کی جنس سے، کسی فرض یا واجب کی جنس سے وہ منت مانے اور اللہ کے لیے مانے۔ مثلا اچھا پھر اتنی آواز سے کہ کان سے سن لے، یہ دل میں مان لیتے منت تو وہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کہ میرا بچہ تندرست ہو گیا تو میں اللہ کے لیے ایک روزہ رکھوں گا۔ اب بچہ ہو گیا تندرست تو اب اس پر ایک روزہ واجب ہو گیا، یہ منت کا روزہ کہلائے گا۔ تو اتنی آواز سے جب اس نے کہا ہو کہ کوئی ثقل سماعت نہ ہو، سننے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی اور تو یہ سن لیتا ہے نا، اتنی آواز سے اس نے کہا ہو تو یہ منت واجب ہوئی، اور اب یہ روزہ منت کا رکھے گا اور اس کے لیے رات ہی سے نیت کرے گا غالباً، کہ وہ صبح صادق سے پہلے پہلے اس روزے کی نیت بھی ضروری ہو جائے گی، رات میں نیت کرے، فجر کے بعد صبح صادق کے بعد نیت نہیں کر سکے گا۔ تو اب یہ نفلی صدقہ بھی اس کی منت نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے، مطلب وہ اگر بکرا کاٹتا تو خود بھی کھا سکتا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتا ہے، دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے، کوئی مشکل صدقے کی بہت ساری مطلب اقسام ہے، یہاں تک کہ وہ کسی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تبسموں کا فی وجہ اخیک لک صدقہ، یہ حدیث شریف ہے کہ تیرے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے۔ اور یہ ایک ایسا صدقہ ہے کہ جس کو غریب امیر سب دے سکتے ہیں۔ چلو میں آپ کے سامنے مسکرا لیتا ہوں صدقے کی نیت سے، تو مجھے یہ صدقے کا ثواب ملے گا۔ ایسا میں نیت کر کے آیا تھا، میں چلتے آتے آتے جو بھی نیت پہ حاضر ہوتی ہے دل میں چند کر لیتا ہوں، کھال پر بیٹھی ہوں ان کی ساری پیدا ہو اس لیے یہ، اور میں تحفہ دوں گا کیونکہ میں تحفے بھی دیتا ہوں، کبھی پوچھتا ہوں، میں اسلام بھائیوں کے سامنے مسکراؤں گا، یہ کر کے آتا نیت الحمدللہ۔ یہ جو میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ آپ کی ترغیب کے لیے کہ آپ بھی سے چند نیتیں کر لیا کریں، وہ یاد ہے۔ پھر ہم نے مزید اب بھی وہ اکا دکا نیتیں کی ہوئی، ابھی اس وقت مستظر نہیں ہو رہی، وہ عادت ہے، کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہوں کہ نیتیں ہو جائیں۔ اب جیسا ابھی انہوں نے لکھ کر دیا اور وہ میں نے پڑھا نہیں تھا، سے پہلے اتباع سے انہوں نے مسکرانے کہہ دیا، تو انہوں نے جس نے لکھ کر دیا اس کی دل جوئی کی نیت سے یہ پڑھ کے سنا آپ کو، اس نیت کا سمجھ پاؤں گا انشاءاللہ۔ اور دیوانے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کو کوئی چوٹ لگ گئی تھی سحری میں، جو تشویش تھی بیچارہ اور دب گیا تھا پبلک کے ریلے میں، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ ایک دیوان فل دیوانہ بیچارہ آگے بیٹھا ہوا تھا اور پبلک کا ریلا ہے اور گھسیٹ کے نکالا تھا انہوں نے، تو ابھی نہیں لوگ اس کے دیوانے ابھی آگے بیٹھے ہوئے، دوسری سب مرکز لے لیا گیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، توفیق ایسی عطا یا الہی۔ ابھی جو اپنے سلسلے میں فکر کرنا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدد مشورے 0321138 اور 0309155 پر SMS یا فون پہ ایک موبائل چینل بات پر میل کر سکتے ہیں۔